الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا غزا بنا قوما لم یکن یغزو بنا حتى يصبح وينظر إليهم فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمعوا أذانا أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا إلينا بمقاتلهم ومساخيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم آل محمد والله محمد والخميس فالجاءوا إلى الحصن فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا أنزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين متفق علیہ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت انس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ کسی قوم پر جہاد کرتے تو حملہ نہ فرماتے حتیٰ کہ صبح پا لیتے اور ان کی طرف غور کرتے۔ اگر آذان سنتے تو ان سے رک جاتے اور اگر اذان نہ سنتے تو ان پر حملہ کر دیتے۔ فرماتے ہیں ہم خیبر کی طرف گئے تو ہم ان تک رات میں پہنچے۔ جب سویرا ہوا اور اذان نہ سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور میں ابو طلحہ کے پیچھے سوار ہوا کہ میرے قدم حضور علیہ السلام کے قدم سے چھوتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ لوگ اپنی زنبیلیں اور پھاوڑے لے کر نکلے۔ پھر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بولے محمد، خدا کی قسم محمد، اور لشکر۔ پھر انہوں نے قلعہ میں پناہ لے لی۔ تو جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیبر ویران ہو گیا۔ جب ہم ایک قوم کے میدان میں اترے تو ڈرائے ہوئوں کا سویرا ہو گیا۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک کا مفہوم یوں ہے کہ حضور علیہ السلام کا جہاد کا طریقہ ہے کہ رات کو حملہ نہ کرتے، روانگی رات کو ہوتی، رات بسر کرتے، جہاں پہ حملہ کرنا ہوتا تو وہاں پہ رات بسر کر کے صبح کا انتظار کرتے۔ رات بسر ہوتی، صبح ہوتی تو دیکھتے کہ اذان کی آواز آئی ہے تو اس پر حملہ نہ کرتے، رک جاتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہمیں کہ حضور کریم علیہ السلام کے دور اقدس میں ہی اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا
اور معلوم نہ ہوتا تھا کہ آبادی کس جگہ مسلمانوں کی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امتیوں کا پتہ ہے، بس یہ امت کو سکھانے کے لیے تو اذان سنو تو حملہ نہ کرو، اس کا مطلب ہے وہاں مسلمان بستے ہیں، تو اور اذان ہو رہی ہے، آزادی بھی ہے مسلمانوں کو، یہ امت کو سکھانے کا طریقہ ہے۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی بار یہ بات ہو چکی ہے کہ اپنے امتیوں کو چہروں سے پہچانتے ہیں، تعرفہم بسیماہم، قرآن ہے یہ، تعرفہم بسیماہم، اے مصطفیٰ آپ ان کو چہروں سے پہچانتے ہیں۔ تو اس لیے صبح جب ہوتی اگر اذان سن لیتے رک جاتے، اگر اذان نہ سنتے تو بے دھڑک حملہ کر دیتے، اچانک دشمن بوکھلا جاتا اور یا تو دیکھ کر ہار مان لیتا، اگر جنگ کرتا تو ویسے وہ تیار نہیں ہوتے تھے، صف آرا نہیں ہوتے تو مسلمانوں کو قبضہ مل جاتا اور مال غنیمت کافی مقدار میں حاصل ہو جاتا۔ یہاں ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ جب آرڈر ہوا نا جہاد کا تو میرے قدمین مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے، بس کرتے، سبحان اللہ، ان قدموں پہ قربان جائیں جن سے حضرت ابی طلحہ کے قدم مبارک مس کر رہے تھے اور بوسے لے رہے تھے، نظروں سے محسوس کر رہے تھے، دل سے۔ تو بہرحال مبارک لوگ ہیں، یہ بابرکت لوگ ہیں۔ تو جب صبح صبح خیبر رات کو پہنچے، صبح ہوئی تو وہ لوگ اپنے جو کئی جسے کہتے ہیں یا پھاوڑے کہتے ہیں جس سے زمین کی کھدائی کی جاتی ہے، وہ اور بڑے بڑے ٹوکرے جس میں 1.5 من اناج یا سبزی وغیرہ کچھ چیز آ جاتی ہے، وہ سروں پہ اٹھائے ہوئے جو خیبر والے یہودی ہیں، کافر ہیں، تو وہ جا رہے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حملہ آور ہو گئے ہیں، انہیں خبر تک نہیں ہوئی، دیکھیں وہ صبح صبح اپنے کاموں پہ جا رہے تھے، تو اس وقت پھر اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ تو پھر خیبر جو ہے نا بے شمار قلعے ہیں، اب بھی 7 قلعے موجود ہیں۔ خیبر کا جو قلعہ مشہور ہے جہاں پہ جنگ ہوئی، بیشتر پہ قبضہ ہو گیا، یہاں سخت جنگ ہوئی، آپ جانتے ہیں، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو ہے وہ جس سے فتح کیا تھا قلعہ خیبر، مرحب کا قتل بھی خیبر میں کوئی قتل تھا، ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، تو وہ اور بات ہے۔ تو یہاں مراد یہی ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاد کرنے کا طریقہ ہے کہ صبح صبح اچانک حملہ کر دو۔ یہ جو ہے نا، پہلے تو حدیثوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ دعوت اسلام دو، مہاجر ہونے کی دعوت دو، لیکن یہاں یہ وہ جنگیں ہیں جن میں کوئی چارہ کار نہیں رہتا، کہ اب سوائے جنگ کے کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وہی بھی معلوم ہو جاتا تھا کہ اب یہ لوگ نہیں مانیں گے، تو سوائے جنگ کے اور کوئی سا جو ہے بات نہیں چلے گی۔ تو اس طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے انہوں نے جو حملہ کیا صبح صبح، اور آخری جو الفاظ ہیں اس میں آپ کے فرمانے علی شان میں آیت کریمہ ہے، اس کا اقتباس ہے، فَإِذَا أَنزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَإِذَا أَنزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس جب ہم کسی میدان میں اترتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی برا ہوتا ہے جن کو ڈرایا گیا تھا۔ وہ صبح جو ہے صباح المنذرین، وہ جو لوگ صبح کرتے ہیں ان کے لیے بہت بری ہوتی ہے، یعنی ہمارا ان پر ٹوٹ پڑنا ان پر عذاب الہی ہے، ہمارے آتے ہی ان کا سویرا بگڑ جاتا ہے، یعنی ان کا حال خراب ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دشمن پر حملہ کے وقت کیونکہ نعرہ تکبیر بلند کیا گیا، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آج بھی اسلامک جو فورسز ہیں جب دشمن پر حملہ کرنا ہوتا ہے وہ نعرہ تکبیر بلند کرتی ہیں، اللہ اکبر، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے اور قرآن کریم کی بھی یہی تعلیم ہے۔
صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم